کیا صدیق اکبر نے بنایا، کیا فاروق اعظم نے بنایا. تو وہ یوں ترتیب وار نا سب کے نام جتنے مرضی نام لیتے چلے جائیں. بزرگ تو پھر بزرگ ہی ہے، تو نام لے لے کر بھی لوگوں کو کہتے ہیں. تو کم علمی کی وجہ سے بہت سارے نوجوان اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے. جب وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے پھر وہ سمجھتے کہ شاید واقعاتاً یہ کوئی نئی چیز ہی ایجاد ہو گئی، یہ تو ہے نہیں. اور ان کو التزامی جواب بھی نہیں آتا. ایک ہوتا ہے جواب دینا، ایک ہوتا ہے التزامی جواب دینا. اس جواب میں بھی سوال ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا، تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی زندگی میں نہیں فرمائے، وہ اب ہر دوسرا بندہ اس کو کر رہا ہے. پھر یہاں پر بھی آ کر ایک بات آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ باتیں ہیں نا کہ جو دنیاوی اعتبار سے جدید ٹیکنالوجی آ گئی، اس لیے اس کی مثال نہ دو تم. یہ بتاؤ کہ دین میں انہوں نے کوئی نیا کام کیا؟ دین میں کوئی نیا کام کیا؟ تم کہیں گے بالکل دین میں بھی وہ کام یہاں پر لوگ کر رہے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا. جی وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات، مسجد کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں لوگ یا نہیں سمجھتے؟ مسجد دینی عمارت ہے اور مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جاتی ہے. اس کے اندر اگر یہ محراب نہ بنائے جاتے تو کیا نماز نہیں تھی ہونگی؟ ہو جائیں گی. کیا اس کے اوپر مینارے نہ بنائے جاتے تو نماز نہیں تھی ہونگی؟ ہو جاتی تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں یہ والی مساجد نہیں ہوتی تھی. وہاں نہ محراب تھے اور نہ اوپر مینارے تھے. تو پھر یہ اگر دین میں شمار نہیں کرو گے تو پھر مسجد کیسی؟ اور اگر دین میں شمار کرو گے تو وہ والی کہاں ہے؟ سمجھے بات؟ اسی طرح کوئی ایک صحابی رسول ایسے نہیں تھے جو بغیر اعراب کے قرآن پڑھتے ہیں. سارے صحابہ، بلکہ کوئی ایسے صحابی رسول نہیں تھے جو اعراب والا قرآن پڑھتے ہیں. سارے صحابہ نے بغیر اعراب کے قرآن پڑھا ہے. جو عرب تھے ان کی بات کر رہا ہوں، بغیر اعراب کے زیر زبر نہیں لگی ہوئی تھی. پھر حجاج کے زمانے میں یہ زیر زبر لگائی گئی. تو پتہ چلا صحابہ کرام علیہ رضوان نے، صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب نے بغیر زیر زبر کے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. یہ کہ یہ لگی ہوئی نہیں تھی. اب جو لگاتا ہے تو اس نے تو وہ والا کام کیا جو نہ رسول اللہ نے کیا تھا نہ آپ کے خلفاء نے کیا تھا. تو یہ بھی تو دین میں ایک نئی چیز شامل ہوگی. کوک، سپرائٹ، پیپسی، ڈیو یا تیوا والی بریانی، جناب طرح طرح کی ڈشیں، شاورما، برگر، پیزا، اس کو میں نہیں لاتا. بندہ کہتا ہے جدید مال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو دین میں دین کا حصہ سمجھ کے کی جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح درس نظامی، ماشاءاللہ حفصہ بھی درس نظامی کرتے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں درس نظامی والے ماشاءاللہ. درس نظامی باقاعدہ طور پر پہلے سال یہ سلیبس ہوگا، دوسرے سال یہ سلیبس ہوگا، تیسرے سال یہ ہوگا، یہ انداز ہوگا. دین کا علم حاصل کرنا ہے، یعنی عالم دین بننا ہے. تو عالم دین بھی بغیر بدعت کے نہیں بن سکتا. آج کے زمانے میں بدعت ہے، یہ انداز ہی نہیں تھا. کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کسی مدرسے میں باقاعدہ اس طرح تعلیم حاصل کی؟ جب 1000 سال پہلے ایسا نہیں تھا تو 1400 سال پہلے ایسا کیسا ہے؟ سمجھے؟ اصحاب صفا جو علم دین حاصل کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آل ٹائم رہا کرتے تھے، وہ صحابہ صبح شام حضور کی بارگاہ میں رہتے. وہ مدرسہ تھا اسلام کا پہلا مدرسہ. اس مدرسے میں کس نے پیپر دیے پہلے سال کے، کس نے دوسرے سال کے، کس نے تیسرے سال کے، کہاں سے وہ سندیں ملی الگ سے. تو یہ آج ہر مکتبہ فکر کر رہا ہے، ہر مکتبہ فکر کر رہا ہے. بندہ پوچھے کہ یار اس کے بغیر بھی تو دین کی تعلیم ممکن تھی تو تم وہ کر لیتے. تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. سمجھے بات؟ یہ بے وقوفوں والا سوال ہوتا ہے، بے وقوفوں والا سوال ہوتا ہے. تو بے وقوف کے بارے میں، بے وقوف نااہل ہی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. اہل ہوتا تو بے وقوفی نہ کرتا. تو
تو میں حدیث پاک میرے موبائل میں سیو ہے اس وقت بھی، کھولوں گا تو بالکل سامنے آ جائے گی. تو اس میں روایت پاک پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے معنی علی شان مفہوم ہے نا اہل کو. کس کو؟ نا اہل کو. علم کی بات بتانا ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں ہیروں کا ہار ڈال دیں. یعنی آپ نے ہیروں کی کیا قدر کی ہے؟ سور کے گلے میں ڈال دیں. اس لیے جو اس طرح کی بیوقوفیاں کر رہا ہو اس کو سمجھ جایا کرے کہ یہ نا اہل ہے، اور جو سمجھنے کے لیے آئے وہ اہل ہوتا ہے، اسے سمجھا دینا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے. کیونکہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اور ایک ٹسلہ ہوتا ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے اور ایک ٹسلہ ہوتا ہے. مسئلے کا تو حل ہے، ٹسلے کا حل کوئی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ ٹسلہ کیا ہے وہ یوں سمجھیے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مبارک زمانہ ہے تو آپ کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا کہ آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں. اب وہ بندہ حضرت علی سے کوئی بغض رکھتا تھا، کوئی عناد رکھتا تھا، اپنے ساتھی کو کہتا ہے چلو ہاں چل کے دیکھتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں حضرت علی سے، دیکھتے ہیں کیسے سوال کا جواب دیتے ہیں، کیسے سوال کا جواب دیتے ہیں. تو اس نے آ کر ساتھیوں نے کہا باز آ جاؤ، حضرت علی ہیں، وہ حضرت علی ہیں. انہوں نے جواب دے دیا ہے جی نہیں چلو میں چلتا ہوں دیکھتے ہوں. خیر آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ بتائیں کہ اگر دو مخالف جن سے ہیں، دو مخالف جن سے ہیں، مثال کے طور پر ایک کتا یا بکری، اس طرح کے دو جنسوں سے کسی کی ولادت ہو جاتی ہے، تو اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ بڑے سادے الفاظ میں نے آپ کی طرف بات بڑھا دی. تو وہ بچہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ اگر تو اس کے اندر کتوں والی علامات زیادہ ہیں تو وہ حرام ہے، اگر تو بکروں والی علامتیں زیادہ ہیں تو وہ حلال ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یوں چیک کر لو کہ اس کے آگے چارہ رکھ کے دیکھو. کہتے ہیں چارہ رکھ کے دیکھو، اگر تو وہ چارہ کھا جائے تو حلال ہے، اور اگر چارہ نہ کھایا تو حرام ہے. اگو پتہ کہتا ہے چونکہ مسئلہ نہیں تھا ٹسلا تھا، کہتا کدی کھا لینا کدی نہیں کھاتا، کدی کھا لینا کدی نہیں کھاتا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اس کو بٹھا کر دیکھو، اگر تو وہ اگلی ٹانگوں سے بیٹھے، پہلے اگلی ٹانگیں رکھے بیٹھتے کے وقت، پھر تو حلال ہے، اور اگر پچھلی ٹانگیں پہلے رکھے بیٹھتے پھر حرام ہے. تو کہنے لگا کدی اگلی نال بندہ کدی پچھلی نال بندہ. اچھا آپ نے چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب وہ چارہ کھا لیتا ہے یا جو بھی کھا لیتا ہے اس کے بعد یہ چیک کرو وہ چوگا